اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ سجدہ کی آیت نمبر 4 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آیت ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ اب یہ جو آیت ہے یہاں پہ ٹاپک تھوڑا سا چینج ہوا ہے کیونکہ جو اس سے پہلے ہم آیات کو پڑھ چکے ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لام میم سے سٹارٹ لیا، پھر تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ کتاب کے بارے میں تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ٹاپک جو ہے نا وہ تھوڑا سا چینج ہوا ہے۔ اب یہ جو ٹاپک چینج ہوا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتانا انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کہ کون ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ اللہ وہ ہیں، الذی وہ ہیں کہ جس نے پیدا کیا، خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، کہ جس نے پیدا کیا زمینوں کو بھی اور آسمانوں کو بھی اور جو کچھ بھی اس کے درمیان میں، وما بینہما اور جو کچھ بھی ان دونوں کے بیچ میں زمین اور آسمان کے، فی ستۃ ایام میں 6 دنوں کا ذکر ہے۔ اب یہاں پہ اسکالرز نے اس کو 3 طریقے سے نا اس تفسیر بیان کی ہے ان 6 ایام کی۔ ایک تو حدیث ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ سے رپورٹڈ ہے، جس میں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جو ڈیز آف کریشن تھے نا کہ کہاں سے سٹارٹ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے جو زمین تھی وہ بنائی ہفتے والے دن، ٹھیک ہے، پھر پہاڑ سنڈے کو بنائے، ٹریز جو تھے وہ منڈے کو بنائے، اور جو باقی چیزیں تھیں وہ ٹیوزڈے کو بنائیں، لائٹ جو تھی وہ وینسڈے کو، اینیملز جو تھے تھرسڈے کو، اور حضرت آدم علیہ السلام جو تھے ان کو فرائیڈے کو پیدا کیا۔ اچھا، یہ ایک حدیث ہے، ضعیف ہے حدیث، اس کی نریشن مطلب یہ مستند نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ احادیث میں یہ رپورٹڈ ہے کہ ایسے جو تھے نا ایام سیٹرڈے سے فرائیڈے تک اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کریشن کی۔ اس کی جو دوسری انٹرپریٹیشن بنتی ہے نا وہ یہ بنتی ہے کہ جو ہمارا کاؤنٹ ہے نا دنوں کا، وہ یہ ہے کہ صبح سے ہم سورج جیسے نکلتا ہے، سورج کے نکلنے کو اور پھر سورج کے غروب ہونے کو ہم ایک دن ایک یوم کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کیونکہ سورج کو بھی بنانے سے پہلے، مطلب سورج تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں بنایا، لائٹ بعد میں بنائی ہے، تو اس سے پہلے ٹائم کا کیا سین ہے وہاں پہ اور وہ کس طریقے سے چل رہا ہے واللہ عالم۔ لیکن 2 ریفرنسز ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ آیت جو ہے نا نیکسٹ جو آیت آئے گی اس میں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کا جو ایک دن ہے نا، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دن یہاں کے 1000 سال کے برابر ہے، کتنا بڑا دن ہوگا۔ اسی طریقے سے سورہ حج میں بھی آیت نمبر 47 میں جو ہے کل فسنۃ مما تعدون، کے جو ایک اللہ تعالیٰ کا ہاں کا ایک دن ہے وہ ایک دن کاؤنٹ ہوتا ہے اور یہاں کے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا دن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ایک رف ہمیں ایک آئیڈیا دے دیا کہ سورہ سجدہ میں بھی سورہ حج میں بھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کا ٹائم اور ہمارے ہاں کا ٹائم کس طریقے سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیں اس کی انٹینسٹی کا بھی پتہ چل گیا کہ وہ دن کتنا بڑا ہوگا، یا وہ ٹائم ہم اس کو اپنے ایام یا اپنے دن اور رات کے حوالے سے اگر کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو وہ تو 1000 سال کے برابر ایک دن بنتا ہے، تو مطلب یہ 6000 سال میں یہ جو پوری کائنات ہے، یہ تو اگر رف اس کی کیلکولیشن کی جائے تو اس میں 6000 سال میں یہ کمپلیٹ ہوئی۔ اچھا، تیسری انٹرپریٹیشن جو اسکالرس کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے باقی جگہوں پہ بھی پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی امر کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن اور وہ ہو جاتا ہے، تو پھر 6 دن کیوں لگے؟ اور ایک سوال آتا ہے نا، مطلب آپ کے ذہن میں بھی میرے ذہن میں بھی یہ سوال آ سکتا ہے کہ جی جب اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کسی امر کو کرنے کا جب ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن اور وہ ہو جاتا ہے، تو پھر 6 دن جو ہے
وہ کیوں لگے، یا 6 دن کا جو وقت ہے وہ کیوں لگا. اس میں جو ہے نا یہاں پہ جو علماء نے اس کی جو تفسیر کی وہ اس طریقے سے کی کہ 6 دن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا ٹائم لیا. مطلب کسی بھی چیز، مطلب ہمیں بھی یہ سکھانے کے لیے کہ اگر کوئی کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اٹ ول ٹیک ٹائم. ہر چیز میں وقت لگتا ہے. جیسے کہ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ بچے کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتے تو اس طرح سے بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ بچہ ہوتا اور وہ بڑا ہو جاتا فوراً سے ہی، مطلب بڑا بھی ہو جاتا، پیدا ہوتا اور بڑا بھی ہو جاتا. اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن ایک پورا پروسیجر ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ ایک پورا پروسیجر کے سپرمز اور ایگز بنتے ہیں اور پھر وہ آپس میں ملتے ہیں، پھر اس سے ایمبریو بنتا ہے، ایمبریو کی پھر ڈفرینٹ سٹیجز، پھر کس طریقے سے گوشت پوسٹ اوپر پڑتا ہے، اور پھر وہ پورا ایک جو ہے انسان، پھر وہ بچہ ایک جنم لیتا ہے. پھر اس کی بھی سٹیجز ہیں، دیکھیں کہ ہر ایک سٹیج ہے، ہر چیز ایک ٹائم مانگتی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم پودوں کو دیکھیں تو ایک بیج جو کہ بے جان ہوتا ہے، جب اس کو مٹی میں ڈالا جاتا ہے، اب وہ جب مٹی میں ڈال دیا اور پھر اس کے بعد مٹی میں ڈالنے کے بعد پھر اس میں سے وہ جو سیلز ہیں وہ ملٹیپلائی ہوتے ہیں، اور پھر اس میں سے وہ 2 جو اس کے اسپراؤٹس نکلتے ہیں، 2 جو اس کے چھوٹے والے لیوز جس کو ہم پنیری بھی کہتے ہیں اردو میں، وہ بنتی ہے. پھر اس کے بعد پورا ایک پودا بن جاتا ہے، ایک ٹری بن جاتا ہے، ایک بہت سخت جان اس کی ایک سٹیم بن جاتی ہے. ہر چیز میں دیکھیں ایک پروسیس میں ٹائم ملتا ہے، ٹائم لگتا ہے. تو یہاں پہ جو مطلب ہے نا 6 دنوں کا، اس کا مطلب بعض اسکالرس کے مطابق یہ 6 دن جو ہے نا یہ 6 ڈفرینٹ سٹیجز ہیں کریشن کی، یا 6 ڈفرینٹ پیریڈ ہیں، جو کہ ہم واللہ عالم دیکھیں کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے کہ کس طریقے سے یہ بنا ہے. اور جو زیادہ تر علماء ہیں نا وہ اس کو اسی طریقے سے لیتے ہیں، اس پہ اسی طریقے سے کمنٹ کرتے ہیں کہ ہر چیز میں کیونکہ ٹائم لگتا ہے، اس وجہ سے یہ جو کریشن تھی آسمانوں کی، زمین کی، اور جو کچھ بھی اس کے درمیان میں ہے، کیونکہ دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، اور وہ خوبصورتی ہمیں اپنے ارد گرد ہر چیز میں نظر آتی ہے، پھولوں میں، کلیوں میں، پہاڑوں میں، سمندروں میں، فضاؤں میں، ہر چیز میں ہمیں وہ محسوس ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ٹائم لگا کے کتنے پیار سے، کتنے دھیان سے ہر چیز کو بنایا ہے. اور اس میں اس چیز کو جب میں نے سوچا اور اس کے اوپر ایک میں جب لیکچر بھی لے رہی تھی تو ایک ویڈیو میرے سامنے سے گزری، اس میں وہ لڑکی نے بڑی پیاری ایک بات کی. اس نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ تخلیق کر رہے تھے، سب کچھ تخلیق ہو رہا تھا، تو اس تخلیق کے لمحے میں کوئی ایسا لمحہ تو ہوا ہوگا نا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے تخلیق کر رہے تھے تو میں 1 to 1 اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ٹائم لگایا کہ میری ناک کیسی ہوگی، میرا منہ کیسا ہوگا، میں دکھتی کیسی ہوں گی، میری ہیبٹس کیسی ہوں گی. مطلب میں پوری کی پوری جس طرح سے بھی آج آپ کے سامنے موجود ہوں، اللہ تعالیٰ ڈپلیکیٹ تو نہیں کرتے نا. تو جو کچھ بھی میرے اندر ہے، جو کچھ بھی کوالٹیز آپ کے اندر موجود ہیں، وہ کسی اور میں نہیں ہے. کوئی بھی اللہ تعالیٰ ڈپلیکیشنز تو نہیں کرتے نا. تو اگر ڈپلیکیشن ہوتی تو میں نہ ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنانے میں ٹائم لگایا. تو جو ٹائم اللہ تعالیٰ نے میرے پہ لگایا ہوگا وہ 1 to 1، وہ سوچ کے بندے کو ایک اور سی فیلنگ آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ٹائم لگایا. تو کوئی بھی چیز اگر آپ ناقدری یا بے قدری اپنے آپ میں محسوس کرتی ہیں تو یہ ضرور سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ٹائم لگایا ہے، اور مجھے بنانے میں، آپ کو بنانے میں بھی ٹائم لگایا ہے. اور جو صلاحیتیں، جو ہنر اور جو خوبیاں آپ کو اور مجھے عطا کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دی ہیں. تو ہم سب جو ہیں وہ یونیک ہیں اپنی اپنی زندگیوں میں، اپنی لائف میں، اپنے طور سے. یہ جو کریشن کی جو سٹیجز ہیں نا، اس کو کہیں اور کسی دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل سے بتایا، اور اس کا نام ہے سورہ فصلت. فصلت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کی ڈیٹیل بتانا، کسی چیز کی ڈیٹیل بتانا. اب تفسیر اگر اس کی سورہ فصلت کی آیت نمبر 9 سے 12 تک اگر دیکھی جائے نا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ کس طریقے سے یہ جو ہے بنائے گئے. اچھا، وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. سورہ فصلت ہے، اس کی آیت نمبر 9 میں کل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، کہ اللہ تعالیٰ نے
جو ڈسبلیو کرتے ہیں نا ان سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈسبلیو کرتے ہیں اللہ ہی ہے وہ جس نے کہ زمین کو 2 دن میں بنایا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہمیں یہاں پہ پتہ چلا کہ زمین کو بنانے میں اللہ تعالیٰ نے 2 دن لگائے. وَجَعَلَ فِي رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا مِنْ أَقْوَاتِهَا مِنْ 4 أَيَّامٍ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر جو ماؤنٹینز بنائی نا. اچھا, اب یہاں پہ 4 ایامن کا مطلب ہے کہ 2 پچھلے اور 2 اگلے, مطلب کنٹینیوس گنتی چل رہی ہے نا, تو اس وجہ سے اربع کا ورڈ اربع کا مطلب ہوتا ہے 4. تو اس کا مطلب ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے سیٹ کرنا تھا ماؤنٹینز وغیرہ کے ساتھ. تو جو اس کی سرفیس کے اوپر جو چیزیں بنائی, ماؤنٹینز جو اس کی سرفیس کو کور کر دیں گی, وہ مزید 2 دنوں میں بنائے. پھر اس کے بعد آیت نمبر جو 12 ہیں, 12 کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں 7 سماوات فی یومین, کہ جو 7 اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے بنائے 7 آسمان جو تھے وہ مزید 2 دن میں بنائے. تو اس طریقے سے یہ جو 6 دنوں کی گنتی ہے یہ پوری ہوگی کہ 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی, پھر 2 دن میں یہ جو ماؤنٹینز جو کہ وہ کہتے ہیں نا کہ میخوں کی طرح سے زمین میں گڑی ہوئی ہیں جو کہ زمین کو مضبوطی دیتی ہیں, تو وہ بنائیں, اور پھر 2 دنوں میں سماوات جتنے بھی آسمان ہیں وہ بنائیں. اچھا, اب اس میں ایک چیز جو ہے وہ نوٹس کرنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا زمین میں, آسمان میں, اور جو کچھ بھی اس کے بیچ میں ہے, وہ سب کچھ کس کی سروس کے لیے بنایا؟ انسانوں کی, ہماری سروس کے لیے بنایا. اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں میں نے تمہارے تابع کر دی ہیں, زمین بھی, آسمان بھی, جو کچھ بھی اس کے بیچ میں ہے, گھومو پھرو. ہم نے فمشو فی مناکبہ بھی ہوا کلو من رزقہ وإلیہ النشور, گھومو پھرو اس میں, جاؤ ادھر ادھر جاؤ, سب کچھ جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے انجوائمنٹ کرو, اس کو انجوائے کرو, یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے بنائی ہیں. کرنا کیا ہے تم نے؟ صرف اللہ تعالیٰ مطلب اپنی جو ول ہے اس کو اللہ کے آگے سبمٹ کر دینا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی سارا کچھ, مطلب اللہ تعالیٰ دینے کے بعد کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں میں نے تمہارے آگے سبمٹ کر دی ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب تمہارے آگے جھکی ہوئی ہیں, تو تم نے کس کے آگے جھکنا ہے؟ صرف میرے آگے, اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر آگے جو ورڈ ہے سما کا ورڈ جب استعمال ہوتا ہے نا, تو اس کا مطلب اس کے بعد مطلب کیا, مطلب جو ایک سٹیج نکل گئی اس کے بعد نیکسٹ سٹیج پہ کیا آئے گا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ جو سما کا ورڈ استعمال ہو رہا ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ ایک سٹیج کمپلیٹ ہوگی. وہ کیا سٹیج تھی؟ تخلیق کی جو سٹیج تھی. وہ تخلیق میں کیا آیا؟ زمین بھی آ گئی, آسمان بھی آ گئے, ان کے درمیان میں سب کچھ بھی آ گیا. وہ سب کچھ جب کریٹ ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر یہ ہوا ثم استویٰ علی العرش, کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر جو ہے, اللہ تعالیٰ عرش پہ, جس کو اللہ تعالیٰ کا عرش یا تھرون یا کرسی, جس کرسی ہے, جیسے اردو میں کرسی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے بیٹھنے کے لیے, لیکن کرسی کا بیسیکلی فٹ ریسٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اچھا, اب جو بادشاہوں کا جو بڑا بڑا عرش ہوتا ہے نا, عرش تھرون اللہ تعالیٰ کا عرش کہا جاتا ہے. کینوپی, کوئی بھی اسٹرکچر جو کہ ان سب کے اوپر ہے, ابو ہے. اچھا, اب بہت ساری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایکسپلین کیا لنگوسٹکلی کہ جی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ابو دا ہیونز, ابو دا 7 ہیونز اور ارتھ, سب کے اوپر ہیں اللہ تعالیٰ. مطلب یہ سب چیزیں نیچے ہیں اور اللہ تعالیٰ اوپر ہیں. اچھا, اب آج کل کے بچے, ہم سے چھوٹے بچے جب سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں, تو ہم کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ہر طرف ہیں. اب نعوذ باللہ, مطلب اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا مطلب کہیں پہ بھی ہیں, مطلب یہ جو جواب ہے نا یہ غلط ہے, کیونکہ جو اصل اس کا مطلب جو ہمیں بتانا چاہیے بچوں کو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ موجود ہیں, مطلب سب سے اوپر ہیں, آسمانوں پہ ہیں. اور ہمیں ایک فیمس حدیث بھی پتہ ہے نا کہ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ جب چاہیں اوپر چلے جائیں, جب چاہیں نیچے چلے جائیں, جدھر بھی چلے جائیں, یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جی 7ویں آسمان سے اللہ تعالیٰ ہر روز پہلے آسمان پہ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی جو معافی اس کی قبول کر لوں, ہے کوئی مجھ سے کچھ مانگنے والا کہ میں اس کو وہ دے دوں. تو تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ روزانہ جو ہے وہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آتے ہیں. اچھا, اب جو اللہ تعالیٰ کی موجودگی ہے نا ہر طرف, وہ اللہ تعالیٰ کے علم کی موجودگی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ اپنے علم کی وجہ سے ہر طرف موجود ہیں, ہر جگہ پہ موجود ہیں.
بچوں کو کس طریقے سے بتانا چاہیے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، الخبیر ہے، ہر چیز کی علم اور خبر رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے جو کچھ بھی جہاں پہ بھی ایون جو چھوٹی سے چھوٹی مطلب کہ کہتے ہیں نا پتھر کے اندر جو کیڑا بھی موجود ہے اس کو بھی رزق دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں. اور ہر چیز مطلب چاہے وہ سامنے ہے یا چھپی ہوئی ہے، ہمارے دل کے اندر اگر کوئی خیال بھی پیدا ہوتا ہے جس کو ہم اپنی زبان پہ نہیں بھی لے کے آتے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اچھا، اب وہ جاننے کا جو علم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر ہر وقت 24/7 ہمارے ساتھ موجود ہیں. ٹھیک ہے. اب سورہ مجادلہ میں نا آیت نمبر 7 میں الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے جو زمین میں آسمانوں میں. ٹھیک ہے. اس کی آگے کہ کوئی ایسی پرائیویٹ کنورسیشن نہیں ہے کہ کوئی 3 کر رہے ہوں تو اس میں چوتھا اللہ تعالیٰ ہے، کوئی 5 کر رہے ہوں تو اس میں چھٹا اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے. نہ کم ہے نہ زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ جہاں پہ بھی چاہیں گے اللہ تعالیٰ وہاں پہ اپنے علم کی وجہ سے موجود ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو بتائیں گے قیامت کے دن جو کچھ بھی وہ کرتے رہے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 میں یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اچھا، اور پھر ایک اور بھی ہے نا کہ حدیث بھی ہے کہ اگر میل اور فیمیل کہیں پہ 2 لوگ علیحدہ موجود ہیں جو کہ نامحرم ہیں تو پھر تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. اس وجہ سے نامحرم کے ساتھ آپ کبھی بھی اگر آپ کا کہیں پہ انٹریکشن ہو تو کوشش کریں کہ آپ اکیلی موجود نہ ہوں. ایز اے فیمیل کسی بھی نامحرم کے ساتھ اکیلے موجود نہ ہوں، کیونکہ وہاں پہ تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور کہتے ہیں نا کہ انسان پہ کیا جا سکتا ہے ٹرسٹ، لیکن انسان کے اندر جو شیطان موجود ہوتا ہے نا اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. اور کیونکہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ بھی موجود، مطلب یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ شیطان کو وسوسے ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے انسان کے اندر، تو وہ کچھ ایسے غلط کام کروا لیتا ہے کہ جو پھر بعد میں ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی پرائیویٹ ایسی کنورسیشن نہیں ہوتی کہ آپ اگر 2-3 لوگ مل کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ آپس میں دعا کرنا، آپس میں کوئی بات کر رہے ہیں، خسر پھسر بھی کر رہے ہیں، اگر ہلکی دھیمی آواز میں بھی بات کریں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سن لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو دلوں کے اندر ہمارے خیالات پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی بہتر جانتے ہیں، تو پھر وہ کنورسیشن کیسے نہیں جان سکتے. تو یہاں پہ 24/7 اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی وجہ سے علم تر ان اللہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ بھی زمین میں اور جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ یہ جو ٹرمینالوجی ہے نا اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، ہمیں 7 ٹائمز جو ہے یہ والی جو فریز ہے یا یہ جو چنک ہے آیت کا یہ استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے زمین و یہ 7 ٹائمز آیا ہے، اور میرے خیال میں 3 دفعہ جو ہے وہ ما بینہما کے ساتھ آیا ہے اور 4 مرتبہ جو ہے وہ بغیر اس کے استعمال ہوا ہے. تو اس کا مطلب بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہے زمینوں میں آسمانوں میں وہ کس کے لیے بنایا ہے؟ انسانوں کے لیے بنایا ہے. اور انسانوں سے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنی جو میری مرضی ہے، ایک میری مرضی ہے، وہ کہتا ہے نا ایک میری مرضی ہے اور ایک رب کی مرضی ہے. اگر تو نے سپرد کر دیا اس کو جو تیری مرضی ہے تو میں دوں گا تجھ کو وہ بھی جو تیری مرضی ہے. مطلب یہ حدیث قدسی میں ہے نا کہ اگر ہم اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے ساتھ جوائن کر لیتے ہیں نا، ایک جوڑ لیتے ہیں کہ میری اور اللہ کی مرضی مختلف نہیں ہے، جو اللہ کہتے ہیں میں نے وہی کرنا ہے. جس بھی معاملے میں جو بھی مشکل، جو بھی تکلیف جس سے بھی میں گزر رہی ہوں، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ میرے سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو اگر میں وہ کروں گی جو اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی وہ مجھ کو دیں گے جو کہ میری مرضی ہوگی. مطلب وہ پھر مرضی آپس میں میچ ہو جائے گی نا، کیونکہ میں وہ ڈیمانڈ ہی نہیں کروں گی یا میں وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی چیز طلب ہی نہیں کروں گی کہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہوگی. تو پھر میری مرضی بھی الائن ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ بھی دیں گے جو پھر میری مرضی ہوگی. اچھا، اب آگے جب ثم استوى علی العرش، تو اس کا مطلب یہ ہوا ثم کیا مطلب ہے کہ یہ ایک سٹیج جب کریشن کی سٹیج اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ کی تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو تھرون کے اوپر، اب وہ پانی کے اوپر ہے، کسی اور جگہ پہ کسی اور صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ وہ جو عرش ہے وہ پانی کے اوپر ہے، اس کے اندر 70,000 فرشتے ہیں جو وہ عرش کو اٹھایا ہوا ہے انہوں نے.
وہ ڈیٹیل کہیں اور موجود ہے. تو بیسیکلی یہ سب بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا, ٹھیک ہے, اور وہ ان سب کے اوپر ہے, مطلب یہ سب چیزیں نیچے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سب کے اوپر ہیں. اور ہم جب اپنے آپ کو, ہم جب سورہ بقرہ میں آتا ہے نا, اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پہلی آیت تھی جہاں سے میرا سفر شروع ہوا تھا تفسیر کا. قرآن پاک میں جہاں پہ رمضان کی آیات شروع ہوتی ہیں اس کے بعد یہ والی آیت ہے, اور اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے. اور جب بھی کوئی آپ سے کہنے والا, پکارنے والا پوچھے تو پھر اس کو بتا دیں کہ میں قریب ہوں. اور اللہ تعالیٰ بالکل قریب ہے ہمارے, اپنی نالج, اپنے علم, اللہ تعالیٰ علیم ہے, اپنی نالج, اپنے علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ساری طرف, ہر طرف موجود ہے. اچھا, اب یہاں پہ جو ماں کا ورڈ استعمال ہوا ہے نا, اس کے بعد ثم استوى علی العرش, مطلب پہلا پارٹ ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما, یہاں پہ ختم ہوا. ایک پارٹ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین, آسمان اور اس کے بیچ میں جو وہ پیدا کیا فی ستۃ ایام, 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا تھرون کے اوپر. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون. اب ماں سے جو جب ورڈ کوئی جو سینٹینس کے بیچ میں آیا ہے, اب یہاں پہ یہ جو ہے نا, یہ حرف نفی کے طور پہ استعمال ہوا ہے, مطلب کہ نیگیٹو اس کے پارٹیکل ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے جو تمہیں کام آئے گا. ما لکم من دونہ, کوئی بھی نہیں ہے تمہارے لیے. لکم جو ہے نا وہ جمع ہے, مطلب کہ تم سب کے لیے, تمہارے لیے کوئی بھی نہیں ہے. من دونہ, کس کے سوا, اللہ کے سوا. من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون. اچھا, اب یہاں پہ ولی اور شفیع جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ولی کا مطلب عام اردو میں جب بھی ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں دوست کو, ٹھیک ہے. لیکن ولی کا مطلب جو ہوتا ہے نا وہ خالی دوست نہیں ہے. ولی کا مطلب ایسا, جیسے کہ اسلام میں دیکھیں نکاح جو ہے آپ کا, تب تک نکاح ویلڈ نہیں ہوتا یا نکاح کی اجازت نہیں ہوتی جب تک ولی کی موجودگی نہ ہو یا ولی کی مرضی نہ ہو, ولی کی مرضی یا اس کی رضامندی شامل نہ ہو. تو ولی بیسیکلی کہتے ہیں جو آپ کا رہنما ہے, جیسے آپ کے والد جو ہیں وہ آپ کے ولی ہیں, آپ کے رہنما ہیں, آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں. اور وہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو ہر وقت پروٹیکٹر ہیں, وہ آپ کے گارڈین ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی حفاظت کر رہے ہیں نا. اور پھر عورت کو جب نکاح میں دیا جاتا ہے تو اس کا ولی چینج ہو جاتا ہے نا, اس کا ولی بدل جاتا ہے. مطلب وہ باپ اپنی ولایت سے شوہر کی ولایت میں اس لڑکی کو دے دیتے, اس کے حوالے کر دیتے ہیں. تو پھر جو ولی ہوتا ہے اس کا, وہ پھر بعد میں شادی کے بعد وہ شوہر بن جاتا ہے کہ وہ اس کا پروٹیکٹر ہے, اس کی حفاظت کرے گا. اچھا, اب یہ جو ایک ایسا رشتہ ہے کہ اگر اس کو ہم غور سے دیکھیں نا تو یہ ایک کنٹینیوس رشتہ ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ جو پروٹیکشن یا جو گارڈین ہے, مطلب ایک دن کے لیے آپ کی حفاظت کی آپ کے والد نے اور پھر اگلے دن نہیں کیا, ایسا تو نہیں ہے نا. مطلب جو فادر فگر ہوتے ہیں یا جو ہسبینڈز ہوتے ہیں وہ آپ کو کنٹینیوسلی پرووائڈ بھی کر رہے ہیں, آپ کو رزق لا کے بھی دے رہے ہیں, ہر وہ چیز آپ کو چھت, آپ کو مکان, آپ کو کھانے پینے کی چیزیں, کپڑے, جو بھی آپ کی ضروریات کی چیزیں ہیں, کیونکہ وہ آپ کے ولی ہیں تو وہ ان کے اوپر فرض بنتا ہے کہ وہ آپ کو یہ چیزیں فراہم کریں. اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو کنٹینیوسلی جاری ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ اس کی رشتے کی جو نوعیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہر زندگی کے پہلو میں آپ کی مدد کرتا ہے یا آپ کو بچانے کی, آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا, اب یہ جو کنیکشن ہے نا, یہ 2 وے کنیکشن ہے. آپ کے فادر آپ کے ولی ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ بھی ان کی انڈر ہیں, تو اس کا مطلب کہ آپ ان کے کلوز ہیں, آپ ان کے قریب ہیں بہت زیادہ. اچھا, سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ رشتہ ہے, ہم بینگ اے مسلم, ہم نے کئی جگہ اولیاء اور ولی اللہ کے بارے میں بھی پڑھا ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ولایت کے درجے پہ جو ہے وہ فائز کرتے ہیں, اپنے قریب لے آتے ہیں. اور ولی اللہ ہونا مطلب بہت بڑا ایک درجے, بہت بڑے ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے.
اچھا، بہت سارے لوگ ولایت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن ایک چیز جو میں آپ کو بتاؤں، جو ولی ہوگا نا اللہ تعالیٰ کو، اس کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں ولی ہوں. اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں نا، کسی کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں تو پھر وہ اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں کہ جس سے وہ دیکھتا ہے، پھر اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں کہ جس سے وہ کام کرتا ہے، پھر اس کی ٹانگیں بن جاتے ہیں، زبان بن جاتے ہیں کہ جن سے وہ الفاظ ادا کرتا ہے. مطلب وہ اپنے ہاتھ سے، اپنے زبان سے، اپنی آنکھوں سے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو. اگر آپ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب آنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک مسلسل عمل ہے. مطلب ہمیں بھی کوشش کرنی پڑے گی. پھر اللہ تعالیٰ بھی مطلب وہ ایک اور ہے نا کہ اگر ایک بالش آپ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک قدم آتے ہیں، اگر آپ چل کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتے ہیں. تو پہلی ایفرٹ تو ہمیں کرنی پڑے گی نا. اب جس طریقے سے ہم ایک ایک آیت کر کے ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں نا، ہم بھی سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب میں ہم سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو جب ہم سمجھیں گے تو تبھی ہم اس کے اوپر عمل کریں گے نا. اور قرآن تو وہ ہے کہ جتنا اس کے اوپر پڑھا جائے اتنا اس کے اوپر عمل کیا جائے، مطلب اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کیا جائے. یہ جو ولی کا کانسیپٹ ہے، مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دو طرفہ ہے، ٹھیک ہے. یہ زندگی کے ہر پہلو پہ، زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر وقت یہ نافذ ہوتا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کچھ بابے، کوئی فقیر، کوئی جو اسپیشل قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ولایت کے درجے پہ بنایا، فائز کیا ہوا ہے. پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو نقلی بابے، جعلی ولی بنے ہوئے ہیں، لیکن جو ولی ہوگا اس کو خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ اللہ کا ولی ہے. اور وہ کوئی بھی بن سکتا ہے. آپ میں سے بھی بہت سارے ایسے ہوں گے جو اللہ کے ولی ہوں گے، آپ کو نہیں پتا. ولی اس کا مطلب کہ وہ جو کہ بہت اللہ کے قریب ہو اور جو گارڈین ہو، پروٹیکٹر ہو، ٹھیک ہے. اور یہ ٹو وے مطلب یہ دونوں طرف چلتا ہے. اچھا، شفیع اس کے برعکس وہ شفاعت سے نکلا ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی شفاعت کر دینا. بینگ اے مسلم ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے. تو سب سے بڑی شفاعت تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہم حقدار بن سکیں. آمین یا رب العالمین. جیسے کہ قرآن جو ہے وہ شفاعت کرے گا، اسی طریقے سے ہم نے سورہ ملک پڑھی، سورہ ملک شفاعت کرے گی، سورہ بقرہ شفاعت کرے گی، ٹھیک ہے. اب یہ ایک خاص ایک ایونٹ ہوگا، جیسے کہ قبر کے عذاب سے اگر سورہ ملک ہے وہ بچائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت اگر قبر کا عذاب آنے لگا ہوگا، دائیں سمت سے آئے گا وہ کھڑی ہو جائے گی، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے وہ بچانے کی کوشش کرے گی کہ نہیں یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا، یہ روزانہ پڑھ کے سوتا تھا، اس کو نہیں آپ ٹچ کر سکتے. اسی طریقے سے قیامت کے روز بھی وہ ہمارے لیے شفاعت کا باعث بنیں گی. اللہم آمین، کہ اللہ کرے کہ ہمیں ہماری شفاعت کر سکے سورہ ملک ہمارے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شفیع ایسا کوئی کردار، ایسی کوئی چیز یا ایسا کوئی سورہ یا ایسی کوئی کریکٹر، کوئی ہستی ہوگی، کوئی بھی ہو سکتا ہے. مطلب جیسے کہ حفاظ جو ہوں گے وہ اپنی فیملی میں سے 10 لوگوں کی شفاعت کروا سکتے ہیں، اسی طرح شہید 70 لوگوں کی کروا سکتے ہیں. تو مختلف درجے ہیں. ولی بھی جو اللہ کے ولی ہوں گے وہ بھی کروا سکتے ہیں شفاعت. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو سفارش ہوگی وہ ڈیلی بیسس پہ تو نہیں نہ ہوگی. ولی تو ڈیلی بیسس پہ ہے نا، کہ وہ ڈیلی بیسس پہ آپ کی پروٹیکشن، آپ کی گارڈین کر رہے ہیں. لیکن شفاعت جو ہوگی وہ تو ایک خاص ایک مرحلہ ہے، خاص ایک عمل ہے. اور وہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن جب ہمیں ضرورت ہوگی تو وہ اس وقت ہوگا. خاص طور پہ قیامت کے دن ایک خاص لمحہ ہوگا جس وقت ہمیں اس کی ضرورت ہوگی. اچھا، اب وہ شفاعت کوئی کر بھی نہیں سکتا، اگر اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو کرے گا نا، ورنہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شفاعت ایک وقت کا عمل ہے اور وہ اللہ کی اجازت، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی نہیں کر سکتا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون، کہ کون ہے تمہارے پاس اللہ کے سوا، کون ہے تمہارے پاس، مطلب اس کے سوا، اللہ کے سوا، جو کہ تمہارا ولی ہو، کہ جو تمہیں ہر وقت پروٹیکٹ کرتا ہو. مطلب اللہ تعالیٰ ہے ہمیں ہر سانس میں، ہم تو سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے، تو اللہ تعالیٰ ہیں جو ہمیں ہر وقت پروٹیکٹ کر رہے ہیں. ولا شفیع، اور اگر اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو یہ جو چیزیں، یہ جو صورتیں ہیں، قرآن ہے، یہ شفاعت کرے گا. افلا تتذکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو کہ کون ہے اللہ کے سوا جو تمہارا ولی ہے یا جو تمہارا شفیع ہے؟ اگر تم سوچو تو
اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے آپ کو اس آیت میں انٹروڈیوس کروایا. وہ کس طریقے سے کہ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں اور جو کچھ بھی اس کے بیچ میں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ان سب چیزوں کے اوپر اسٹیبلش کیا. ٹھیک ہے, اور پھر کوئی بھی نہیں ہے, چاہے زمین میں ہو, چاہے آسمانوں میں ہو, چاہے اس کے بیچ میں ہو, کچھ بھی چیز تمہیں بچائے گی نہیں, کوئی تمہارے کام نہیں آئے گی, کوئی تمہیں ہیلپ نہیں کرے گی, کوئی تمہاری مددگار نہیں ہوگی, کوئی تمہاری سفارش نہیں کرے گی سوائے اللہ تعالیٰ کے, اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے. اور جو سفارشی ہم اکٹھا کرنا چاہ بھی رہے ہیں, مطلب جیسے اگر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, ہم اس نیت سے کرتے ہیں کہ یہ ہماری شفاعت کرے گا قیامت کے دن, تو وہ بھی شفاعت اللہ تعالیٰ اگر اجازت دیں گے تو تبھی کریں گے نا. تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ جو بنائے ہوا جو دائرہ کار ہے, جو اللہ تعالیٰ نے رولز اور ریگولیشنز بنائے, جو اصول بنائے ہیں, اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے ولی اور شفیع اکٹھے کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک ان کو ہمارے لیے بخشش کا سامان بنا دینا, یا ان کو اجازت دینا کہ وہ ہماری شفاعت کر سکیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے اس کے متعلق, اس آیت سے متعلق, تو آپ مجھ سے پوچھ لیں.